بزرگان دین کے آستانوں کی برکتوں کو سمیٹتا ہوا ہمارا یہ قافلہ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک شہر آگرہ پہنچ چکا ہے۔ یہ شہر ہندوستان کے صوبہ یوپی میں موجود ہے۔ اہل دنیا یہ تو بخوبی جانتی ہے کہ یہاں پر محبت مجازی کی مثال تاج محل موجود ہے، جو اپنی اعلیٰ تعمیر اور مشہور تاریخی پس منظر کی وجہ سے اکناف عالم میں جانا جاتا ہے۔ لیکن اہل دل اور عاشقان اولیاء یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے جو اپنے زہد و تقویٰ اور عشق مولا کی وجہ سے سرتاج اولیاء کے لقب سے سرفراز ہوئے اور جنہیں دنیا امیر سیدنا ابو العلا رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اے خدائے پاک رب الکریم کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ یہ آستانہ عالیہ اللہ کے اس مقدس ولی کا ہے جسے سلسلہ ابو العلائیہ کا روح رواں کہا جاتا ہے۔ آپ سرتاج اولیاء ہیں، لخت دل شیر خدا ہیں، دل بندے شہید کربلا ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد سمرقند کے رہنے والے تھے، جہاں آپ کا خاندان اپنی دولت و ثروت اور جاہ و منصب، شجاعت و بہادری اور زہد و تقویٰ کے لیے بہت مشہور تھا۔ اکبر کے عہد حکومت میں آپ کے جد امجد حضرت خواجہ امیر عبدالسلام رحمت اللہ علیہ سمرقند سے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے 4 صاحبزادے ہوئے، سب سے بڑے خواجہ ابو الوفا رحمت اللہ علیہ اور انہی خواجہ امیر ابو الوفا رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضور سرتاج الاولیاء خواجہ امیر ابو العلا علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ مشہور بزرگ خواجہ محمد فیضی علیہ الرحمہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کی جانب سے آپ احراری ہیں۔ حضور سرتاج اولیاء کی ولادت 990 ہجری میں دہلی سے کچھ دور واقع قصبہ نریلا میں ہوئی۔ ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ والدہ ماجدہ کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ ابو الوفا رحمت اللہ علیہ کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا اور انہیں مدرسہ لال دروازہ کے قریب دہلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد میں آپ کے دادا حضرت خواجہ عبدالسلام کا بھی حرمین طیبین میں وصال ہو گیا، تو آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے نانا حضور خواجہ فیضی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، منطق وغیرہ کے ساتھ ساتھ فن سپہ گری اور تیر اندازی میں بھی کمال حاصل کیا اور بہت جلد علوم ظاہری و باطنی کے ساتھ دلیری اور بہادری کا اعلیٰ نمونہ بن گئے۔ پھر ایک مہم کے دوران خواجہ فیضی بھی شہید ہو گئے۔ کیونکہ حضرت خواجہ فیضی کے کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے راجہ مان سنگھ نے آپ کے نانا خواجہ فیضی کی جگہ آپ کو منصب سہزاری کے عہدے پر مقرر کر دیا، لیکن مشیت الہی نے آپ کو دنیاوی منصب کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا
خداوند قدوس کی مرضی تھی۔ اس لیے ایک رات آپ نے خواب میں 3 بزرگوں کو دیکھا جنہوں نے آپ سے فرمایا، اے سید ابوالعلا، یہ کیا وضع اختیار کر رکھی ہے؟ اس کو قطع کرو، اسے چھوڑو اور ہماری طرح وضع اختیار کرو۔ اگر فکر معیشت ہے تو اللہ نور السماوات والارض، اس کو سمجھو، کوئی خطرہ یا اندیشہ دل میں نہ لاؤ۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے آپ کے بال تراشے اور سر پر عمامہ باندھا۔ اس خواب کے بعد آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور آپ کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ دوسرے دن آپ نے راجہ مان سنگھ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جسے بصد اصرار کے باوجود اس نے واپس کر دیا اور آپ کو ایک مہم پر امیر لشکر بنا کر بھیج دیا۔ وہاں سے وہ کامیاب اور کامران واپس آئے۔ گرفتار لوگوں سے جب جنگ کا احوال پوچھا گیا تو آپ کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اس صورت اور اس عمر کے بے شمار نوجوانوں نے ہمیں گھیر کر بے بس کر دیا تھا۔ آپ کے ساتھ نصرت خداوندی کی یہ شان دیکھ کر راجہ مان سنگھ آپ کو اور زیادہ قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لیکن دوسری مرتبہ پھر وہی 3 بزرگ خواب میں نظر آئے، لیکن اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک بزرگ اور تھے جن کا چہرہ مبارک اس قدر روشن تھا کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ بعد میں آپ نے اپنے مخصوص لوگوں سے فرمایا، یہ چاروں بزرگ ان کے جد پاک حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اب تو آپ کی یہ کوشش تھی کہ جلد از جلد ملازمت شاہی سے سبکدوش ہو کر یاد الہی میں مشغول ہو جائیں۔ اسی اثنا میں بادشاہ اکبر فوت ہو گیا اور جہانگیر تخت شاہی پر رونق افروز ہوا، تو تمام امراء، ناظم، صوبے داران وغیرہ کو آگرہ طلب کیا۔ آپ بھی آگرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی اولادوں میں سے ایک بزرگ سے منیر ہی میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے وہاں کئی دن قیام فرمایا اور ان بزرگ کی صحبت سے باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔